پہلے یہ بتا دوں آپ کو کہ جو ہے چونکہ وہ سورہ یوسف کی ترتیب چل رہی تھی تو آپ کو پتا تھا تو آیت نمبر صرف بولتا تھا۔ ابھی یہ سورہ محمد ہے، سورہ محمد، یہ جو ہے پارہ نمبر اس کا ہے 26 پارٹ، اس میں یہ سورہ محمد کی یہ آیت نمبر 12 ہے۔ یہ آیت میں پڑھوں گا اور اسی آیت کی روشنی میں کچھ تزکیے نفس کی باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ یہ تزکیہ کی کلاس ہی ہوتی ہے تو مقصد تزکیہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ تزکیہ قرآن کی آیات کی روشنی میں یہ تزکیہ نفس یہ چیز آپ کے سامنے پیش ہوتی ہے۔ تو جو ترتیب تھی جو چلی آ رہی تھی آج وہ ترتیب نہیں رہے گی۔ آج کیا ہے؟ سورہ محمد ہے، آیت نمبر 12، تاکہ آپ اپنے سامنے قرآن کھول کر کے رکھ سکتے ہیں۔ سورہ محمد یہ پارہ نمبر ہے اس کا 26 اور آیت نمبر ہے 12۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں اب جو ہے شروع کر رہا ہوں درس ہے یہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 12، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ یہ آیت ہے۔ اس آیت میں چونکہ ہماری اس زندگی کی پوری کہانی اور اس زندگی کے بعد جو ہماری دوسری زندگی ہے جسے ہم یوم آخرت کہتے ہیں، قیامت کے بعد کی زندگی کہتے ہیں، اور حساب و کتاب کی زندگی کہتے ہیں، اور جس حساب و کتاب کے بعد جنت اور جہنم میں داخلے کے فیصلے ہونے ہیں، یہ پوری جو زندگی ہے دنیا کی زندگی اور دنیا کے بعد کی زندگی، سمجھ لیجئے کہ اسی ایک آیت کے اندر وہ ساری باتیں جو ہے سمیٹ دی گئی ہیں۔ اسی لیے ہم نے چاہا کہ اس آیت کی روشنی میں آج آپ کے سامنے تزکیہ نفس کی باتیں کی جائیں۔ بڑی اہم ہے یہ چیزیں آج کے زمانے کے لحاظ سے، یعنی ابھی جو ہے پچھلے ایک ہفتے سے جو آپ کا جو ہے ویک جو گزرا ہوا ہے، اور آگے بھی 2-3 ہفتے جو پوری دنیا کا ایک ہنگامہ جو آپ سن رہے ہیں، پوری دنیا کھیل کے پیچھے ایسی لگی ہے کہ جس کی زبان پر دیکھو بس یہی ہے، جو بھی ویب سائٹ وغیرہ کھولو تو بس یہی ہے، کہیں بھی کچھ آپ دیکھنا چاہے تو بس کھیل کھیل اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم کو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کے لیے پیدا کیا ہو۔ تو یہ جو ہے صورتحال جو ہو چکی ہے نا، تو اسی کی مناسبت سے تزکیہ نفس کی یہ کلاس ہے آپ کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو یہ نصیحت کریں، ان کو یہ بتائیں تاکہ وہ صحیح اسلامی کیا سوچ ہے، صحیح اسلامی طریقہ کیا ہے، وہ باتیں ان کے سامنے آ سکیں۔ تو اس ایک آیت کے اندر، چھوٹی سی یہ آیت ہے لیکن اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کتنی اہم باتیں ہمارے لیے ذکر کر دی ہیں، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کتنی اہم باتیں ہیں، بس جو ہے وہ چیز جو ہے نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا اہم بات ہے؟ کہا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سب سے پہلے تو اس آیت کے اندر جو انسانوں کے 2 گروپ ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھ لیجیے کہ پورے انسانیت کے صرف 2 ہی گروپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ہم انسانوں کی صرف 2 ہی قسمیں ہیں، 2 ہی گروپ ہیں۔
اب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا تعلق کس گروپ سے ہے، اس کے علاوہ یہاں کچھ تیسرا نہیں۔ ایک تیسری چیز جو ہوتی ہے، کبھی کبھی ہم ذکر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اس کو، کہ وہ جو ہے منافقین، لیکن یہ منافقین جو عقیدے کے منافقین ہوتے ہیں یہ بھی کافر اور مشرک ہی ہوتے ہیں۔ اسی لحاظ سے ہم انسانوں کے صرف دو گروپ ہیں، اس کی مناسبت سے میں یہ بات ذکر کر رہا ہوں۔ دو گروپ ہیں، ایک ایمان، اہل ایمان کا گروپ ہے، ان لوگوں کا جو عمل صالح کرتے ہیں، اور ایک گروپ ان کا ہے جو اہل کفر کا گروپ کہلاتا ہے، جسے آپ نان مسلم کہتے ہیں۔ بس ہمارے سامنے یہی دو گروپ ہیں، اور انہی دو گروپ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر بات ذکر کی ہے۔ تو پہلے تو ایمان والوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد کفر والوں کا ذکر کیا ہے، کافرین کا ذکر کیا ہے، کفار و مشرکین کا ذکر کیا ہے۔ تو دونوں کے تعلق سے بات دیکھیے کیا ہے۔ اہل ایمان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ یقیناً اللہ تعالی داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا، جنات، ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، دریا بہ رہے ہوں گے۔ اب یہ جو ہے اہل ایمان کا ذکر، اور بس اتنا ہی ذکر ہے۔ ہمیں نوٹ کیا کرنا ہے اس کے اندر؟ تزکیے کا کیا پہلو ہے میرے بھائیوں؟ نوٹ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اسی گروپ میں شامل کرنا ہے۔ یہ گروپ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ان کی زندگی اس دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی، دونوں زندگی کا اس کے اندر خلاصہ موجود ہے، یعنی سمرائز کرنا جسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سمرائز کر دیا ہے کہ یہ اہل ایمان کی زندگی ہوتی کیسی ہے، اس دنیا کی زندگی ان کی کیسی ہونی چاہیے، اور پھر آخرت میں ان کے لیے کیا ہے۔ تو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دنیا کی زندگی میں صرف دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ وہ کیا ہے اللہ کے ان بندوں کی؟ کہ ان کے یہاں ایمان ہے اور عمل صالح ہے۔ ایمان اور عمل صالح، یہ وہ دو بنیادیں ہیں میرے بھائی، کہ ان دو بنیادوں پر اگر دنیا کی زندگی میں کسی انسان کے اندر یہ دو چیزیں موجود ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے جو دوسری زندگی ہے، وہاں اس کے لیے کیا ہے، اس کا اس کے اندر ذکر کیا گیا۔ تو ہمیں سب کو کوشش کیا کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اسی گروپ میں داخل کریں۔ یہ گروپ کون سا ہے؟ یہ ٹیم کون سی ہے؟ یہ ٹیم ہے ایمان والوں کی اور عمل صالح۔ زبان سے ایمان ایمان کی رٹ لگا دینا کافی نہیں ہے۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی لوگ، مجھے بہت اس پر جو ہے تکلیف ہوتی ہے، جب ہم ان کی زبانوں سے سنتے ہیں تو دعوے تو بہت بڑے بڑے کرتے ہیں ایمان کا، لیکن عمل صالح ان کی زندگی میں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ عمل صالح یاد رکھیے، عمل صالح کہیں نظر نہیں آتا۔ وہ کچھ چیزیں ہیں جس کو انہوں نے عمل صالح سمجھ لیا ہوگا، اور اس کی روشنی میں ان کی زندگی چلتی رہتی ہے، لیکن حقیقت میں عمل صالح ان کی زندگی میں نظر نہیں آتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے کہ ہم نے اگر سلفیت کی دعوے داری ہماری ہے، ہم نے اپنے آپ کو کہہ دیا کہ ہم سلفی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد؟ کہ ہمارا بیڑا پار ہو گیا، بس ختم، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
جبکہ حقیقت میں یہ ایمان کے خلاف ہے۔ اگر وہ اس بات کو سمجھ سکتے کہ جس سلفیت کے وہ دعوے دار ہے اس عقیدے کے یہ خلاف ہے۔ ایمان محدثین کے یہاں صرف زبان سے اقرار یا دل سے تصدیق کرنے کا نام نہیں ہے، ایمان تو محدثین کے یہاں تصدیق اور اقرار کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی نام۔ اسی لیے جب ایمان کی تعریف کرتے ہیں محدثین تو کیا کہتے ہیں؟ الایمان قول و عمل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ذکر کیا، کیا کہا؟ الایمان قول و عمل، ایمان قول بھی ہے یعنی زبان سے اقرار بھی ہے، اور ساتھ میں عمل بھی، جس عمل کا تعلق اس کے دل سے بھی ہے اور جس عمل کا تعلق اس کے اعضاء اور جوارح سے یعنی باڈی پارٹ سے جو ہے، جو یہ ہاتھ پیر ہیں، اس سے جو اس کا عمل کا تعلق ہے وہ عمل بھی۔ تو ایمان صرف تصدیق کا نام نہیں ہے، ایمان صرف زبان سے دعوے داری کا نام نہیں ہے کہ ہم دعوے تو بہت اونچے اونچے کرتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ ہم سے بڑھ کر جنت کا حق کسی اور کو نہیں ہے۔ بس ایسا کبھی کبھی اندازہ ہوتا رہتا ہے لوگوں کی باتوں سے کہ جیسے جنت کا دروازہ تو ہمارے لیے بالکل کھلا ہوا ہے، ہم جب چاہیں گے انٹری مار لیں گے اس پہ اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تصور سا جو ہے آتا ہے ان کی باتوں سے۔ جب کوئی بات ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، وہ عمل میں کوتاہی تو ہوتی ہے۔ آج حالت یہ ہو گئی ہے ہماری کہ نہ ہمارا ایمان صحیح ہے نہ ہمارا عمل صحیح ہے۔ جب بھی کوئی شخص یہ کہے کہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے عمل سے کوئی مطلب نہیں، تب یاد رکھ لیجئے گا کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے گا میری بات۔ جو شخص بھی آپ سے یہ بات کہتا ہے سمجھ جائیے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں، کیونکہ ایمان جب دل میں ہوتا ہے تو یہ ایمان عمل کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اگر عمل نہیں ہے، نہیں ظاہر ہو رہا ہے عمل کی شکل میں، تو سمجھ جائیے کہ کہیں نہ کہیں ایمان کی کمزوری ہے، اور حقیقت میں ہے یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ لوگوں کی ایمان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو عقیدہ صحیح ہے اس لیے ہمیں کوئی عمل کی ضرورت نہیں ہے، اور کرتے بھی نہیں۔ آج ہم اہل حدیثوں کا یہ حال ہو گیا ہے میرے بھائی کہ ہماری مسجدیں سب سے زیادہ ویران نظر آتی ہیں۔ سب سے کم نمازی آپ کو ہماری مسجدوں میں ملیں گے، سب سے کم آپ عمل جو ہے ہماری صفوں میں دیکھیں گے، سب سے زیادہ بد اخلاقی آپ ہماری صفوں میں دیکھیں گے، معاملات کی سب سے زیادہ خرابی آپ ہماری صفوں میں دیکھیں گے، اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ہی یہاں ہماری صفوں ہی میں سب سے زیادہ جھوٹ، مکاری، یہاں تک کہ سودی لین دین اتنی کثرت سے ہے۔ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ جو بظاہر دیکھنے میں بڑے نیک بھی لگے تھے، لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، انہوں نے گاڑی کہیں فائنانس میں لے رکھی ہے، انہوں نے کہیں زمین لینے کے لیے کہیں لون لے رکھا ہے، انہوں نے کسی اور کام کے لیے لون لے رکھا ہے، انہوں نے کسی اور کام کے لیے لون لے رکھا ہے۔ بڑا عجیب سا لگتا ہے یہ سب جو ہے جب سنتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ کچھ اور ہے لیکن ہمارا عمل کچھ اور ہے۔ تو دعوے اور عمل کو ساتھ میں ہونا ضروری ہے، اور اسی آیت میں وہ بات ہے آمنوا وعملوا الصالحات۔ آپ دیکھیں گے کہ ایمان کے ساتھ یہ عمل صالح کا ضمیمہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، یعنی دونوں کو ساتھ رکھا ہے۔ ایمان ہے عمل نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ صرف دعویٰ ہے۔ حقیقت میں جب دل میں ایمان ہوگا تو یقیناً وہ عمل میں ظاہر ہوگی چیز۔ تو ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے، ہمارے خطبہ نے یہ بڑی غلطی کر رکھی ہے
میں اکثر جو ہے جو خطبہ ہیں جن کو صحیح سے دین کا علم نہیں ہوتا، میں ان کو صرف خطیب کہتا ہوں، تقریر کرنے والے مقرر۔ اور آج کی ہماری مصیبت یہ ہے کہ انہی کو عالم بھی سمجھا جاتا ہے۔ ان کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ انہوں نے ہماری قوم کو سلایا ہے، یہ سبب بنے ہیں۔ انہوں نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی، بھائی ہاں ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہم تو بس بخشے بخشائے ہیں، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، چاہے عمل جو بھی ہو۔ عمل میں کوتاہی ہے نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب معاف کر دے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ وہ کچھ اس انداز سے باتیں جو ہے پیش کرتے ہیں کہ یہ پیش کرنے کا ان کا انداز سبب بن گیا کہ آج ہماری قوم عمل میں اتنی پیچھے ہے۔ میرے بھائی، کبھی ان کے سامنے یہ نہیں بتایا کہ یہ آپ کی عمل کی کوتاہی، یہ آپ کے ایمان کی کمزوری کی دلیل، یہ آپ کی عقیدے کی خرابی کی دلیل ہے کہ آپ کے اندر جو ہے یہ عمل کی کمزوری پائی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ گھروں میں عورتیں جو ہے شکوہ کرتی ہیں، ہماری بہنیں جو ہے شکوہ کرتی ہیں کیا کہ جو ہے یہ لوگ جو سلفی سلفی کہتے رہتے ہیں اپنے آپ کو، بیویوں کے ساتھ بھی ان کے معاملات اچھے نہیں، ان کے گھر کے معاملات بھی اچھے نہیں۔ شکایتیں ہوتی رہتی ہیں، اس طرح کی بڑی کثرت سے شکایتیں آتی ہیں۔ اس لیے بہت سے لوگ جو ہے ذرا ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی شخص جو دعوے دار ہے بہت زیادہ کہ جو ہے میں بہت بڑا سلفی ہوں، جو عام لوگ ہوتے ہیں نا ان کا اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کے تعلق سے بھی یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، الحمدللہ میں آپ کے بارے میں جانتا ہوں کہ آپ کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہیں، لیکن میں ایک جنرل بات یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے اس دور میں جو شخص اپنے آپ کو بہت بڑا سلفی سمجھتا ہے، اتنا بڑا سلفی کہ دوسرے کے دوست جب اس سب کی سب اس کے نزدیک کیا ہے، گمراہ ہیں، اور جو ہے سب کی سب راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، تنہا بس وہی لوگ جنت کے ٹھیکیدار ہیں اور بقیہ لوگوں کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ جو جتنا بڑا اپنی زبان سے سلفیت کا دعوے دار ہوتا ہے، عمل میں اس کی یہاں اتنی ہی کوتاہی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کے یہاں اس طرح کا دعویٰ نہیں ہے، میں اس لیے آپ سے یہ بات کہہ دے رہا ہوں پہلے ہی سے، لیکن ایسے لوگ ہیں، خود اس شہر کے اندر موجود ہیں، آپ بھی شاید جانتے ہوں گے، ہم بھی جانتے ہیں۔ ان کے دعوے ہیں لیکن ان کی ایمان کی مضبوطی نہیں ہے، حقیقت میں ان کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے ان کے لیے جنت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جو لوگ ہیں، اصل ہم آج کے اس درس میں اس بات کو ہی زیادہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں جن کو کافر کہا جاتا ہے، مشرک کہا جاتا ہے، یا نان بلیور کہا جاتا ہے، یا غیر مسلم کہا جاتا ہے، جو لفظ بھی آپ استعمال کریں اس کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے والذین کفروا، والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا ان کی دنیا کی زندگی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا۔ مومنین کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ عمل صالح، بس اتنا ہی، دنیا کی زندگی میں ان کے کیا ہے؟ عمل صالح، ان کی دنیا کی زندگی ایسی ہی ہے۔ لیکن کفار کی دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے یتمتعون، یتمتعون کیا مطلب ہوتا ہے یتمتعون کا؟ یہ بس دنیا کی اس زندگی سے لطف لینا۔ آج کی زبان میں اگر میں اس کی تھوڑی سی جو ہے وضاحت کر دوں تو بہت کلیئر ہو جائے گا۔ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے یعنی مزہ اڑا، مزہ لینا بس، اور اسی انٹرٹین میں اتنی، اور بس یہی تزکیہ نفس ہے جو آج کے درس میں ہم آپ کو کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بھی کہیں نہ کہیں اس کے شکار ہو گئے۔ اس میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یتمتعون، یہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، ان کا پورا معاملہ کیا ہے؟ یہ پورا معاملہ یتمتعون کا ہے۔ یتمتعون کا مطلب کیا؟ بس انجوائمنٹ، انٹرٹینمنٹ،
दुनिया की जिंदगी इनकी सिवाय इंजॉयमेंट के, सिवाय जो है इंटरटेनमेंट के और कुछ नहीं है। आज हमारे सामने यही चीज तो पेश कर दी गई। आप हर चैनल उठा लीजिए तो क्या है, ये पूरा चैनल जो है सब चीजें इंटरटेनमेंट है। ये पूरी दुनिया में जो फिल्म इंडस्ट्रीज पाई जाती है पूरी दुनिया में, कोई मुल्क भी इससे छूटा हुआ नहीं, पूरी दुनिया में है। उनके जो ये टीवी के इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम है पूरी दुनिया में, ये बच्चों के लिए जो इस तरह के जो है जो कार्टून वगैरह के, या बड़ों के लिए ये जो फिल्में सीरियल ये जो टीवी चीजें हैं, ये सब किसका हिस्सा है? वो इसी का यथामत्ता होना, ये इंटरटेनमेंट। उसके बाद खेल जो किसी जमाने में वर्जिश का एक जरिया था। खेल किसका जरिया था? वर्जिश का। वर्जिश का क्या मतलब होता है? एक्सरसाइज, यानी आदमी अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए कुछ चीजें ऐसे खेल लेता था जिससे जो है उसकी बॉडी की फिटनेस बाकी रहे। तो ये सिर्फ बॉडी फिटनेस का एक जरिया था। इस खेल को भी आज की इस दुनिया ने, जिनको हम काफिर मुशरिक कहते हैं, असल में उन्होंने ये चीज किया कि इसको भी इंटरटेनमेंट का जरिया बना दिया, यानी सबको क्या कर दिया? इसको इंटरटेनमेंट का नाम दे दिया। यही है ये तमत्ताओ। और देखो आज पूरी दुनिया पीछे पड़ी हुई। इनके भी बहुत से लोग, यूरोपियन कंट्रीज हो, वेस्टर्न कंट्रीज हो, जो भी जो है नॉन लीवर्स हैं, सबके यहाँ मेरे भाइयों ये चीजें पाई जा रही। लेकिन ये लोग करते क्या है कि इनके जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो बहुत हाई क्वालिटी रखते हैं, अपने बड़े इंटेलिजेंट माने जाते हैं ना, उनको ये इसमें शामिल नहीं करते। उनकी टीम उनकी अलग होती है, वो अपने काम में लगे होते हैं, वो कभी इंटरटेनमेंट के मसाइल में वो नहीं आते। लेकिन हम मुश्किल ये हुई है दुनिया में कि इन लोगों ने हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को इसके साथ इतना इन्वॉल्व कर दिया, इस इंटरटेनमेंट को इनके जहनों में ऐसा बैठाया कि आज हमारे वो लोग जिनको जो है हम कह सकते हैं कि इनोसेंट लोग हैं, या जो है बड़े संजीदा और सीरियस किस्म के लोग, जो है मुल्कों के हाकिम और जो है उसके सरबराह लोग होते हैं, जिन ऐसे लोग जिनको कायद कहा जा सकता है, लीडर कहा जा सकता है, चाहे वो जो है मजहबी लीडर हो, चाहे सियासी लीडर हो, हर तरह के लोग जिनके कंधों पर उम्मत की रहनुमाई की जिम्मेदारियां थी, ये सब लोग भी किस में आ गए? इसी इंटरटेनमेंट में आ गए। आज सब यही कर रहे हैं, हुकूमतें लगी हैं, यहाँ तक कि वो जिनको आप उलमा कहते हैं, मालूम कर लीजिए जा उनके बारे में कि उनकी मजलिसों की पूरी गुफ्तगू भी इसी पर होती। उनके मोबाइल और उनके जो है टीवी चैनल्स भी जो है यही इंटरटेनमेंट जो है चलते चलाते उनके यहाँ भी वो चीज आप देखेंगे। सब इसमें लगे हुए हैं। हमने क्या बना लिया है? हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? उनके जो है हमने उनका तरीका अपनाया जिनको अल्लाह ताला ने क्या कहा? वल्लदीना कफरू यतमत्ताऊन। इनकी दुनिया की जिंदगी क्या होती है? ये सिर्फ जो है एंजॉयमेंट है, इंजॉयमेंट। ये सिर्फ इंजॉय करते हैं दुनिया की जिंदगी में, इनके यहाँ और कोई चीज नहीं है। उसके लिए ये अपना बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, अपनी दौलत उठाते हैं। किसके लिए? इंजॉय करना। अल्लाह ताला ने दिया है पैसा किस लिए दिया है? हाँ, इंजॉय करना। इंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना हमें। क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, ऐसे ही जिंदगी गुजारेंगे? वो जो एक सोच है, उसी सोच का ये हिस्सा है कि आज खेल की दुनिया को इंटरटेनमेंट का ऐसा जरिया बनाया गया कि जहां खेलने वाले तो चंद होते हैं, जिनकी हो सकता है कि जो है उनकी वर्जिश हो रही हो, या ये कह लीजिए कि वो लोग
जो इसमें हिस्सा लिए हुए हैं उनकी कमाई हो रही हो और वो पैसे कमा रहे हो, उनकी जो है एक्सरसाइज हो रही है, उनकी फिटनेस वगैरह के उनके अपने मसाइल, लेकिन उसके पीछे जो पूरी कौम दीवाना है, जो अपना कीमती वक्त और कीमती पैसा इसके पीछे बर्बाद कर रही है, लगा रही है, उनका क्या है मेरे भाई? वो देख लेने से उन्हें क्या मिल जा रहा? उसके पीछे बहस करने से उन्हें क्या मिल जा रहा? ये कैसा अजीब सा मामला हो गया है कि देखना, फिर उस पर बहस करना, उसे एनालाइज करना, और जो है हमने जिसको चाहा अगर वो टीम जीत जाती है तो ऐसे रक्सो सुरूद की महफिलें आपने बहुत सारे जो है ग्रुप वगैरह में और जो है यूट्यूब वगैरह के, इंस्टाग्राम वगैरह के उसमें आपने देखा होगा कि कैसी खुशियां मनाई जा रही। अल्लाह। और उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ करके ये कि हमारे बहुत से, ये उलमा की बातें कर रहा हूँ कि उनकी बातें इस तरह की होती हैं। उलमा से मुराद जो लोग मुख्तलिफ मदरसों के पढ़े हुए लोग होते हैं, मैं उनको कहता हूँ। तो जो है वो क्या हो रहा है, ये इस्लाम और कुफ्र की जंग बना रहे हैं इसको मुख्तलिफ चैनलों पर। इस्लाम जीत गया, कुफ्र जो है हार गया, ऐसे ऐसे अनावीन डाल। क्या कैसे लोग हैं ये, कहाँ के लीडर हैं ये लोग? ऐसे लोगों से क्या आप तवक्को कर सकते हैं जो अपनी कौम की सही रहनुमाई कर सकते हैं मेरे भाई? पीछे पड़े हुए हैं इसके, और पूरी दुनिया दीवाना है। चलो दुनिया दीवाना है अपनी जगह पर, लेकिन हम तो मुसलमान हैं। हमको तो पहले उसमें न होना चाहिए था कि इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। ये चीजें अमले सालेह में कहाँ से आती है? किस जो है एंगल और किस जाविये से ये अमल साले में आती है? कोई जाहिर कर सकता है इसको? कोई बता सकता है इसको? किसी भी लिहाज से नहीं। बल्कि ये तो मुनकरात है, ये वो फवाहिश हैं जो इस तरह के मैदानों में किसी को भी देखने को मिल सकते हैं। और जो भी ऐसी चीजें करते हैं, जो भी इसे देखते हैं, जो अपना वक्त लगाते हैं, हर एक के साथ ये मामला। ये इंटरटेनमेंट का जरिया कह रहे हैं इसको। क्या जो है सूरत हाल। अगर कोई आदमी खुशी मनाता है, खुशी मनाने में कोई काम कर लेता है जिसको हम बिदात कहते हैं, तो यही उलमा पीछे पड़ जाते हैं। सलफियत के यही दावेदार पीछे पड़ जाते हैं। क्या कहते हैं? इस्लाम में खुशी मनाने की भी हद है, इस्लाम में खुशी और गम मनाने का तरीका भी बताया गया है। तो फिर यहाँ क्यों भूल जाते हैं जब देख रहे हैं कि लोग कैसी खुशियां मना रहे हैं? क्या तरीका है? पहले तो क्या इस पर खुशी मनाना चाहिए? क्या हमारे लिए ये खुशी की बात है? और इसके पीछे ये दीवानगी, कहाँ हमारी कौम खड़ी है, कहाँ हम खड़े हैं, और कहाँ हम अपनी कौम को लेकर के जा रहे हैं? इंटरटेनमेंट की तरफ, जो इस्लामी तरीका नहीं, जो खालिस जो है किनके बारे में जिक्र किया अल्लाह ताला ने? कुफार के बारे में जिक्र किया, वल्लज़ीना कफरू यतमत्ताऊन। तो एक तरफ तो मेरे भाइयों ये है, हमने सोचा कि आज के इस दर्स में इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दें आपके सामने, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इनके पीछे जो है बहसों में लग जाएं। फलां जीत गया, फलां हार गया, इस्लाम जीत गया, कुफ्र जो है हार गया, और इस तरह की बातें, इस तरह के तबसरे जो हो रहे हैं, और इस तरह की जो चीज़ें जो हौसला अफजाई की जा रही है, समझ रहे हैं कि गोया कि हम इस्लाम की हौसला अफजाई कर रहे हैं इस खेल की हौसला अफजाई करके। तो ये गलत चीज़ें हैं, गलत तस्वुरात हैं। हम कहाँ खड़े हैं इसमें? हम इस आयत पर खड़े हैं, वल्लज़ीना कफरू यतमत्ताऊन। इन कुफार मुश्रिकीन ने हमको जो है अपने इस जाल में फंसाया है, और हम इस जाल के फंस गए हैं, उनके शिकार बन गए, और हम भी इसी के पीछे भाग रहे हैं। दूसरी बात क्या जिक्र की कुफार मुश्रिकीन के बारे में? दुनिया की जिंदगी
کہ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور یہ ایسے کھاتے ہیں کفار مشرکین جیسے کون کھاتے ہیں؟ جانور کھاتے ہیں۔ ان کی دنیا کی زندگی کا یہ نقشہ ہے، یہ میپ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے میرے بھائی۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف کیا ہے؟ انجوائمنٹ ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف انٹرٹینمنٹ ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے؟ کھانا پینا اور موج اڑانا ہے۔ ان کو ہر طرح کی کھانے کی آزادی چاہیے، پینے کی آزادی چاہیے، یہ ان کا معاملہ ہے۔ یہ بالکل جانوروں کی طرح سے، جانور کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جانور کو کھانا ملنا چاہیے۔ کہاں سے یہ کھانا آیا ہے؟ کیسا ہے یہ کھانا؟ جائز ہے؟ حرام ہے؟ یہ چیزیں جانوروں کی ڈکشنری میں نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ جانور مکلف نہیں ہوتے۔ تو انسان بھی جب اس طرح سے اپنے آپ کو بنا لے کہ اب اس کے یہاں حرام حلال کوئی چیز نہیں ہے، اس کو جو ہے کیا کرنا ہے؟ کھانا ہے، پینا ہے، موج اڑانا ہے۔ کسی زمانے میں اردو کے کسی شاعر نے کہا تھا اسی کے لیے کہ چند دن کی زندگی ہے، کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی، کھا ڈبل روٹی، لڑکی کر خوشی سے پھول جا۔ بس جو ہے کھاؤ پیو، مزے اڑاؤ، یہی دنیا ہے، یہی دنیا کی زندگی ہے۔ یہ نعرہ کس کا ہے؟ یہ کفار مشرکین کا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ مسلمانوں کا نہیں ہوتا، یہ ایمان اور عمل صالح والوں کا یہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس معاملے میں بھی، یہ کھانے کا جو معاملہ ہے نا، اس میں بھی اس دنیا نے میرے بھائیوں ہم کو اس کے پیچھے اتنا لگا دیا، اتنا لگا دیا کہ آج اچھے اچھے لوگ میرے بھائیوں اس کے پیچھے دیوانے، کھانے کے پیچھے دیوانے، اور ان کی مجلسوں میں صرف کھانے کے تذکرے ہوتے۔ ہم نے تو یہاں کے اکثر مدنیوں کو دیکھا کہ یہ صرف یہ ان کی مجلسوں میں ذکر ہوتا رہتا ہے کہ مدینے میں جب پڑھتے تھے تو فلاں ہوٹل کا کھانا سب سے اچھا تھا، ان کی مجلسوں میں فلاں علاقے میں مندی جو ہے بڑی اچھی ملتی ہے، فلاں علاقے میں فلاں ہوٹل میں یہ چیز بڑی اچھی ملتی ہے، فلاں جو ہے اس ہوٹل کی چائے بڑی اچھی ہے۔ یعنی کافی دور ہوتا ہے، سفر کر کے چلے جائیں گے وہاں تو صرف چائے پیتے۔ ہم کیا صرف کھانے پینے کے لیے دنیا میں پیدا کیے گئے؟ یہ قوم کے لیڈر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ بھی دینی لیڈر، وہ بھی ان کو جن کو اپنی سلفیت کا بڑا ناز ہے اور بڑا گھمنڈ ہے، ان کی بات کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو ہے ہوٹلوں میں ان کی جو ہے وقت گزرتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے، یہ ہوٹل بازی جو کس کی طرف سے آئی ہے چیز؟ یہ خود اسی نے کی طرف سے چیز آئی، یہ بھی ان کے انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہے۔ گھر کے اندر جو کھانا بنتا ہے نا، وہ ان کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے نا اس میں۔ اچھے سے اچھا کھانا آپ گھر میں کھا سکتے ہیں، کیا ہے اس میں؟ کھانا بہت یہ ہے کہ آپ نہیں بنا سکے تو آپ منگا کر کے کھا لے سکتے ہیں، لیکن گھر میں کھا لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ پوری فوج اپنے پورے گھر والوں کو یا اپنے ساتھیوں کو لے کر کے ہوٹل میں بیٹھ کر کے، سوائے اس کے کہ وہاں آپ انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، اور کیا ہے؟ کھانا تو گھر پہ بھی کھا سکتے ہیں۔ اور پھر کھانے کا ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم کھانے کے لیے پیدا کیے۔ میں بعض ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ صرف یہاں سے کچھ علاقے جو ہے وہ سفر کر کے جاتے ہیں کہ وہاں پر یہ چیز بڑی اچھی ملتی ہے، وہ وہاں سے کھا کر کے آئے۔ کیا ہماری زندگی کا مقصد صرف کھانا رہ گیا؟ ہمیں تو یہ سکھایا گیا تھا، ہمارا دین یہ کہتا تھا کہ نحنو ناکلو لنعیش ولا نعیش لناکل، کہ ہم کھانا کھاتے ہیں زندہ رہنے کے۔ یہ کھانا ہماری زندگی کی ایک ضرورت ہے، بس اتنا ہی۔ ولا نعیش لناکل کہا۔ لوگ کہتے رہے، یہ عربی کا بڑا مشہور مقولہ ہے یہ، کہ ہماری زندگی کھانے کے لیے نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے کھانا، کھانا ہماری زندگی کی ایک ضرورت ہے۔
اس لیے جتنا ہیلتھی کھانا آپ کھائیں گے اتنا ہی ایک آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ کھانا ہم کیوں کھا رہے ہیں؟ تاکہ ہماری یہ ہیلتھ باقی رہے، ہماری یہ صحت باقی رہے، ہمارا جسم یہ جو ہے طاقتور رہے، قوت رہے۔ اب یہ انٹرٹینمنٹ کے جتنے بھی کھانے ہیں آپ معلوم کر لیجئے، جتنے بھی فاسٹ فوڈ ہیں، پوری دنیا کو فاسٹ فوڈ میں لگایا، یہاں تک کہ اس میں سے کچھ کھانوں کے بارے میں تو یہاں تک خبریں آتی رہتی ہیں کہ اس میں یہ لوگ کچھ حرام چیزیں بھی ملاتے ہیں، اور جان بوجھ کر کے ملاتے بھی ہوں گے، ان سے کوئی یہ چیز جو ہے دور نہیں ہے ہمیں جو ہے اس سے حرام میں مبتلا کرنے کے لیے۔ وہ چیزیں بھی ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں پوری دنیا میں، خاص طریقے سے مسلم علاقوں میں ان کے ہوٹلز کھلے ہوتے ہیں، KFC اور پتہ نہیں کیا کیا ناموں سے جو ہے، اور ہم بڑے شوق سے جاتے ہیں، اور یہ ڈشیں جو انہوں نے انٹرٹینمنٹ کے نام سے نکال رکھی ہے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، جو ہیلتھی تو نہیں ہوتی، بلکہ ہم نے سارے ڈاکٹروں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جتنے بھی یہ فاسٹ فوڈ ہیں اور جتنے بھی یہ انٹرٹینمنٹ کے جتنے بھی کھانے ہیں جو انٹرٹینمنٹ کے طور پر لوگ جو ہے لذت کے لیے کھاتے رہتے ہیں، زندگی کے لیے نہیں، یہ سارے کے سارے کھانے صحت کے لیے بڑے نقصان دہ ہیں، سارے کے سارے جو ہے ڈاکٹر کہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے کہ کس طرح سے اس کو رواج دیا گیا، یہ جو ہوٹل کلچر ہے اس کو کس طریقے سے بڑھایا گیا۔ آج دنیا کا بڑا کاروبار جو ہے کس پر چل رہا ہے؟ یہ ہوٹل کلچر پہ چل رہا ہے، جگہ جگہ کیفے، کیفٹیریا، اور نہ جانے جو ہے کیا کیا جو ہے، چائے کی دکان، کافی کی دکان، اور جو ہے یہ جو مختلف جوس اور جو کیا کہتے ہیں مختلف کھانوں کی جو بھی ریسٹورینٹ وغیرہ بڑے بڑے جو ہے، اور کچھ لوگ بڑی بڑی رقمیں خرچ کر کے آتے ہیں اور گھنٹوں وہاں جا کر کے اس کھانے کا انتظار کرتے ہیں، اپنا وقت برباد کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اب اس کا لوگوں کو ایسا چسکا لگ گیا ہے کہ آج کے دور میں اگر آپ کہیں گے بھی کسی سے تو کیا کہے گا وہ آدمی؟ ارے وہ اب یعنی کسی کے گھر میں اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے نا تو اس کی فیملی بھی اس سے خوش نہیں رہتی ہے۔ میں اب آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو بھی اس کا تجربہ ہوگا کہ یہ بیوی بچے بڑے خوش ہوں گے جب جو ہے ان کو آپ لے جا کر کے کہیں ہوٹل میں، جو خود بھی مناسب جگہ نہیں ہوتی ہے کسی بھی شریف آدمی کو وہاں جا کر کے اس طرح کے ماحول میں کھانا کھانا، اور جہاں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں اور ہر طرح کی بے پردگی بھی ہوتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہاں جانا ان کے لیے اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جاتے ہیں اور بڑے شوق سے جاتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، اور فیملی جو ہے ناراض ہو جائے گی اگر نہیں کریں گے آپ جو ہے یہ، تو ان کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ ہماری فلاں سہیلی کے شوہر تو ان کو ہمیشہ آؤٹنگ کراتے ہیں اور ان کو لے کر کے جاتے ہیں آؤٹنگ کے لیے، ان کو لے کے جاتے ہیں ہوٹلوں میں کھانا کھلاتے ہیں۔ کبھی شکایتیں کرتی ہیں عورتیں جو ہے اپنے شوہر کے تعلق سے، ہمارے سامنے باتیں آتی رہتی ہیں کہ کبھی ہمیں ہوٹل لے کر کے نہیں جاتے، کبھی جو ہے ہم کو جو ہے باہر کھانے کے لیے نہیں لے کر کے جاتے۔ اور جو کھانا ایک ہماری ضرورت ہے، ہم نے کھانے کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیا، اس کو بھی یہی معاملہ ہو گیا۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آج۔ ہم اکثر اپنے بھائیوں کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ بھی دیا ہے، 2 پیسہ آپ سیو کر کے رکھیے، بچا کر کے رکھیے، جو کل کو آپ کی ضرورت پر کام آ سکتا ہے۔ اس طرح کی جو ہے بیکار کی جگہوں پر خرچ کرنے کے بجائے کھانا آپ گھر میں کھا لو گے، تب بھی جو ہے آپ کی جو ہیلتھ کی ضرورت ہے، بس کھانا اسی کے لیے ہوتا ہے، وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ گھر پہ اچھے سے اچھا کھانا بھی آپ جو ہے کھا لیجئے، بنا لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، ہم اس کو منع تھوڑی نہ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں رہے آپ کو کہ آپ اچھا کھانا نہیں کھا سکتے، نہیں، لیکن یہ جو کلچر ہے نا، یہ کلچر انٹرٹینمنٹ کا جو کلچر ہے، یہ کلچر صحیح نہیں ہے۔ یہ کلچر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ذکر کیا ہے، یہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور انہوں نے اپنا یہ کلچر آج
ہمارے درمیان لا کر کے ایسا بیٹھا دیا ہے کہ ہم اب یہ سمجھتے بھی نہیں ہے کہ یہ غلط ہے یا یہ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اور اس پر تو یہ ہے کہ چونکہ علماء کی بھی بڑی تعداد اس کلچر میں شامل ہے، اس لیے اور بھی ہمارے بھائیوں کو اس کی وجہ سے یہ جو ہے دلیل ملتی ہے کہ اگر اسلام میں یہ چیز جو ہے مطلوب نہ ہوتی تو پھر یہ لوگ کیوں ایسا کرتے، یہ لوگ کیوں اس میں شریک ہوتے۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی ہیں کہ آج علماء تو اسی کے لیے مشہور ہیں کہ صرف کھانوں کا ہی معاملہ ان کا ہوتا ہے، صرف دعوتیں اڑانا ہی ان کا بہترین مشغلہ ہے۔ ان کو دعوتیں دی جائیں اور اچھے سے اچھے کھانے کھلائے جائیں، اور اگر یہ دعوت کسی نے کسی ہوٹل میں دے دی ہے تب تو بہت بڑی بات ہو گئی، بڑے خوشی خوشی جاتے ہیں لوگ اس میں۔ نہیں میرے بھائیو، ان چیزوں کو، یہ کوئی ہمارا اسلامی طریقہ نہیں رہا ہے۔ اتنے پیسے جو آ کر کے وہاں خرچ کرتے ہیں نا، وہ آپ جو ہے اپنے گھر میں خرچ کر لیجئے، یا جو ہے آپ گھر میں خرچ کرتے ہی ہیں تو آپ وہ پیسے بچا کر کے رکھ لیجئے، آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے وہ پیسے کام آئیں گے۔ یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ خواہ ان چیزوں میں ان پیسوں کو خرچ کریں۔ کھانا بس ایک ضرورت ہے، اور جتنا ہیلتھی کھانا آپ کھائیں گے اتنا ہی آپ کے لیے اچھا ہے۔ اور جتنے بھی اس طرح کے جو فوڈ ہیں جو آج کل انٹرٹینمنٹ کے نام سے پائے جاتے ہیں، یہ سب کی سب سارے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ کوئی بھی ہماری صحت کے لیے اچھے نہیں ہے، اور ہم کو اسی کے لیے کھانا ہے، وہی مقصد ہے کھانے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ اسی طریقے کو اپنائیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ میں صحابہ کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ اکثر جو ہے ہمارے یہ بھائی لوگ ہمیشہ کیا کہتے ہیں، منہج سلف، منہج صحابہ، منہج صحابہ، بس وہ زبان کی حد تک ہوتا ہے وہ منہج صحابہ اور منہج سلف، ان کی عمل میں کہیں یہ چیز آپ نہیں دیکھتے۔ ان کو یہ حدیثیں یاد نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں، صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں ہے، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ کے بارے میں بھی یہ باتیں ہیں۔ ان کی میں مثال پیش کر رہا ہوں آپ کو، یہ صرف ایک مثال ہے، ٹائم ہو رہا ہے، میں بات یہیں پہ ختم کروں گا۔ وہ کیا کہتے ہیں، ان کے سامنے ایک مرتبہ کئی طرح کے کھانے لا کر کے رکھ دیے گئے، وہ بھی آج کے زمانے کے کھانوں کی طرح سے نہیں، بڑے مہنگے، سستے قسم کے، لیکن ذرا کئی کھانے لا کر کے رکھ، کئی طرح کے کھانے لا کے رکھ دیے گئے۔ آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دسترخوان پہ ہوتے ہیں تو ہم جب دعوت کھا کر کے آتے ہیں، ماشاء اللہ بڑی اچھی دعوت تھی، بڑی تعریفیں کرتے ہیں اس کی، اور کھانا دیکھ کر کے تو زبان سے رال ٹپکنے لگتی ہے، بڑی جو ہے خوشی آنکھوں کو، ارے واہ آج تو بہت کچھ ہے جو ہے کھانے کے لیے، بڑے مزے لگتے، کیونکہ ہم نے کیا بنا لیا اس کو نا، انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیا، کھانا بھی ہمارا اس میں داخل ہو گیا، اب ہمیں بڑی خوشی کہ ہم یہ کھائیں گے آج۔ خباب بن ارت کے سامنے جب یہ پیش کیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ رونے لگے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے، کھانا جو ہے آپ کے سامنے اچھا کھانا پیش کیا گیا، آپ رو کیوں رہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یاد کی، صحابہ کی زندگی اختیار کی، کا ذکر کیا، اس کو جو ہے یاد کیا کہ ہمارے کتنے ساتھی جب ان کی وفات ہوئی تو کفن کے لیے چادر بھی پوری نہیں تھی، سر ڈھانکتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا، وہ لوگ اسی حال میں دنیا سے چلے گئے، ان کی تو ساری نیکیاں ان کے ساتھ، جنت پہ ان کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں، لیکن مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے لیے نعمتیں یہ دنیا میں ہی دے دی گئی ہوں۔ یہ تو صحابہ کا منہج تھا، دیکھو سوچنے کا، وہ کھانے کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں سمجھتے کہ چلو آج بڑا اچھا کھانا ہے تو بڑی خوشی کی بات نہیں، بلکہ کیا ہے، وہ یہ سوچ رہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں یہ دنیا میں دے دیا گیا ہو، کیونکہ یہاں آیت پہ یہی ذکر کیا گیا ہے کہ دنیا میں یہ لوگ خوب انجوائے کریں گے،
یہ خوب جو انٹرٹینمنٹ کریں گے، خوب کھائیں گے پیئیں گے، لیکن کیا ہوگا آخرت میں؟ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو ان لوگ اس کو لے کر کے ڈر جاتے تھے میرے بھائی، سوچنے پہ مجبور ہو جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا کی ہماری یہ انجوائمنٹ جو ابھی ہے، جو اچھا کھانا ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کو یہ نعمتیں دنیا میں دے دی گئی ہوں اور جنت میں ہمیں اس سے محرومی مل جائے۔ وہ یہ سوچتے تھے، ان کی یہ سوچ ہوتی تھی میرے بھائی۔ یہ بات تھی، میں آپ کو یاد دلانا چاہ رہا تھا یہ اس آیت کی روشنی میں۔ اصل میں یہ معاملہ کھیل کو لے کر کے آیا تھا۔ آج کل جو دیوانگی آپ کھیل کے پیچھے دیکھ رہے ہیں، اور ہم مسلمانوں کی دیوانگی جو آپ دیکھ رہے ہیں، مسلم قوموں کی دیکھ رہے ہیں، مسلم کنٹریز کی جو دیوانگی دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے، تو مجھے یہ آیت یاد آئی اور میں نے سوچا کہ آج تزکیہ نفس کی کلاس آپ کے سامنے اسی موضوع پر لے لوں، اور میں نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کر دی۔ یہ چند باتیں تھی اور اسی پر تزکیہ کی یہ کلاس ہم ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔